صفائی کر کے باہر آتے ہیں، علیہ السلام دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ کمال۔ بعد دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اپنے بزرگوں سے، بچے اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، مقتدی جو ہیں وہ اپنے امام سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اور اگر کوئی مرید ہے تو اپنے شیخ سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، وہ دعا کرتے ہیں۔ لیکن قربان اے ابوبکر صدیق تیری شان کے اوپر، میرے علیہ السلام نے دیکھا، اور دیکھ کر کیفیت کو دیکھا، امامہ نہیں ہے، قمیص نہیں ہے، کہا ابوبکر یہ کدھر؟ کہا حضور سوراخ بند کر دیے۔ میرے علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، ابوبکر صدیق کو جنت میں میری میت عطا فرما دینا، میری میت عطا فرمانا۔ یہ نہیں کہا حضور میرے لیے دعا کریں، نہیں، حضور نے خود دعا فرمائی، خود دعا نکلی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عظیم شان عطا فرمائی۔ کمال حضور کی محبت تھی، آپ کا گھر حضور کے گھر کے سامنے تھا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ دو حضور کے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضور کے صحابی ہیں۔ یہ ادھر سے نکلتے، علیہ السلام ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، یہ حضور کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ گھر بھی عین سامنے ہے۔ یہ مدینے کے مسافر ابھی آئے ہیں، باب ابوبکر صدیق سے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو دوبارہ آپ دروازے کی طرف دیکھیں تو لکھا ہوا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی ہے۔ اندر آ کے آپ دیکھیں، وہ کھڑکی کے سامنے میرے آقا کی کھڑکی تھی، سامنے وہ کھڑکی ہے۔ آپ بے شک ادھر کھڑے ہو جائیں، ادھر ساتھی کو کھڑا کر دیں، سامنے وہ کھڑکی ہے جو حضور کی کھڑکی تھی۔ ادھر سے ابوبکر صدیق آیا کرتے تھے، ادھر سے میرے آقا آیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتے، حضور ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ یہ محبتیں تھیں۔ میرے علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو فرمایا ابوبکر صدیق سے کہیں کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھی، حضور میرے والد جو ہیں نرم دل ہیں، نرم دل ہیں، حضور آپ کے مصلی پہ آپ کو نہیں دیکھیں گے نا، نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ کسی اور کو مصلی امامت پر کھڑے کر دیں، میرے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میرے ابوبکر کو ہی کہیں نماز پڑھائیں۔ یار باتیں کرتے ہو۔ یہ میرے علیہ السلام کی عطا ہے، وہ حضور جسے عطا فرما دیں۔ شان سب کی وراء الورا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سب نبیوں کے بعد غیر نبی کی، نبیوں کے بعد جو شان ہے سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے محبوب نے یہ شانیں انہیں عطا فرمائی ہیں۔ کہا میرے مسئلے پہ انہیں کہیں نماز پڑھائیں، کہا حضور نہیں پڑھا سکیں گے، فرمایا نہیں، انہیں کہہ دے نماز پڑھائیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہا ٹھیک ہے نماز پڑھا رہے ہوں گے، نہیں، بلکہ نگرانی فرمائی، نگرانی فرمائی۔ علیہ السلام بیمار ہیں، علیل ہیں، اور علالت کے باوجود حضور خود تشریف لے کر گئے، کھڑکی کو کھولا اور اس کھڑکی سے دیکھا کہ میرے صحابہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم بھی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن حضور کے دیدار کو بھی کافی دن ہو گئے تھے،
چہرہ مصطفیٰ دیکھا نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھا رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، علیہ السلام کی کھڑکی کھلی تو صحابہ کہتے ہیں اب نماز پڑھ رہے تھے لیکن کہتے ہیں ہم سب کی نظریں چہرہ مصطفیٰ پر تھیں. اور مثال دے کے کہتے ہیں ہمارے سامنے جب ہم نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے سامنے قرآن کے ورق کھول دیے گئے ہوں. اپنی نگرانی میں جماعت کروائی اور حضور آگے تشریف لے کے نہیں گئے. فَتَبَسَّمَ، حضور مسکرائے. صحابہ نے دیکھا حضور مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میرے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ نماز کو مکمل کر لو. اپنی نگرانی میں اور مسئلہ امامت پر خود کھڑا کیا، نگرانی بھی فرمائی. تو یہ میرے علیہ السلام کی عطا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے جھگڑنا نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنی، ہم ان سے محبت کریں بس. اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی محبت کریں، صحابہ اکرام سے بھی محبت کریں. انشاءاللہ تعالی یہ محبت جو ہے وہ تمہیں جنت کے اندر لے جائے گی. اگر ان میں سے کسی ادنا صحابی کا بھی بغض یا اہل بیت اطہار کی کسی ادنا شخصیت کا بھی بغض دل کے اندر آ گیا تو سمجھ لینا ایمان جو ہے وہ ختم ہو گیا. ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں. انشاءاللہ تعالی ان سے محبت کریں گے، پیار کریں گے تو حضور قبر میں آئیں گے تو حضور خوش ہو جائیں گے. حضور خوش ہو جائیں گے. کیوں بھائی؟ کیونکہ حضور ان سے محبت کرتے ہیں.